اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں چھٹے پارے کی قرآن پاک کے چھٹے پارے کی ترجمے میں سے کچھ آیات کا ترجمہ آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے غیبت کے بارے میں ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، ویسے سورہ نساء کی 148ویں آیت بارے میں ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا تو حضور نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے، فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ مائدہ کی پہلی آیات ہی احرام کے بارے میں کہ احرام میں ہمارے پہ کیا کیا چیز حرام ہو جاتی ہے، شکار وغیرہ اور جو چیزیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اپنے کول عہد پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ ان کے گلے میں جن کے گلے میں علامت اویزاں، اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس میں شان نزول یہ ہے کہ ایک بار یہ آیت عدی بن حاتم اور زید بن محلل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا نام۔ ان دونوں صحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سکھا لیے ہیں انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائی حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تمہیں احسان مانو۔ اور آگے آیت نمبر 11 میں وہ واقعہ ہے جو ہماری بکس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا، جدا جدا درختوں کے سائے میں صحابہ کرام آرام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی، ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور سے کہنے لگا، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں آیت یہ ہے،
اس حوالے سے اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ آیت نمبر 21 بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے۔ دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو۔ اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ بولے، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ فرمایا، تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان کے بے حکموں کا افسوس نہ۔ ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان کا بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ تفسیر میں ہے کہ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی، اور قوم 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تھی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے تھے جہاں سے چلتے تھے، یہ ان پر سزا تھی۔ آیت نمبر 27 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعہ ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، قتل پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے کوا بھیجا زمین کو ریت کہ اسے دکھائے کیوں کر کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ آیت نمبر 33 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والوں کے سزا بتائی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 63 یہودیوں کے بارے میں جو کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، عطا فرماتا ہے جسے چاہے۔ اور اے محبوب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا، اور جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ شان نزول اس آیت کا یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہود بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس پر یہودی نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہے، معاذ اللہ، وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اس لیے یہ سب مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔